کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اے بنی اسرائیلیوں پہ میں نے تم پر نعمتیں کی تم ان کو یاد کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کو یاد کرایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو جرم کیے اس کو بھی یاد کرایا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں آل فرعون یعنی کہ فرعون کی قوم سے میں نے تمہیں نجات دی. جب میں نے تمہیں نجات دی تمہیں میں نے خلیج سویز سے پار لگایا تم صحرائے سینا میں پہنچ گئے. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت پھر تم لوگ میری ان تمام نعمتوں کو بھول بیٹھے. پھر بھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. پھر تم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی ابھی ہم لوگ صحرائے سینا میں تو آ گئے ہیں, فرعون کی قوم پیچھے غرق ہو گئی ہے, اب ہمارا اپنا دستور اپنا قانون ہونا چاہیے, لہٰذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور کے اوپر اور 40 راتوں کا اعتکاف, 40 لیلۃ 40 راتیں وہاں پر گزاری. اور پھر وہاں سے 40 راتوں کے بعد جب آئے تو وہ تورات لے کر آئے. جب آئے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ تم ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد تمہاری یہ سزا ہوئی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کو مارا گیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لائے تو تم نے کہا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جب تک کہ ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں. پھر 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام تمہارے لے کر گئے اور جب وہاں پر پہنچے پھر تم وہاں پر فوت ہو گئے, تم وہاں پر مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب یہ 70 آدمی تو میں لے کر آیا ہوں اپنے قبیلے کے, اگر یہ واپس میرے ساتھ نہ گئے تو میرے وہ قبیلے والے میرے اور مخالف ہو جائیں گے اور تیرا نام لیوا انسان نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا کہ ابھی اے اللہ تو ان کو زندہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اب یہاں تک نہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں پر یہ کیا کہ اب یہاں پہ 6 لاکھ افراد تھے, 6 لاکھ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ یہ ساری وہ تفسیر آپ کے سامنے وہ گزر چکی ہے, صرف میں آپ کو یہ ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اب انہوں نے یہ سوال کیوں کیا اس آیت میں بنی اسرائیلیوں نے جو آج ہم پڑھ رہے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ اب 6 لاکھ افراد تھے صحرائے سینا میں جو کہ وہاں پر آباد تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک اور نعمت والا معاملہ یہ کیا کہ جب ان کو گرمی لگتی, ان کے خیمے پھٹے ہوئے تھے, ان کے اوپر دھوپ آتی, ان کو وہ گرمی محسوس ہوتی, صحرا کی جو وہ گرمی ہے وہ اور شدت والی گرمی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے سایہ کیا تم پر غمامہ بادل کے ذریعے, یعنی ہم نے تم پر بادل برسائے, تمہارے اوپر 6 لاکھ افراد کے اوپر بادل ہی بادل تھے, یعنی ان کو گرمی محسوس ہونے نہیں دی. پھر یہاں تک نہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے اتارا, ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, تم پر من اور سلوہ کو. اور من کی اس وقت میں نے آپ کو وہ تفصیل وضاحت سے بتائی تھی, اور سلوہ بٹیر, اور جو من ہے یہ شیریں کی طرح ہے میٹھے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو گلوکوز اور پروٹین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینا شروع ہو گئے آسمان سے براہ راست, تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں تمہیں رزق دیتا ہوں تم اس میں سے کھاؤ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم داخل ہوگے اس بستی میں, آپ کو میں نے یہ چیز بتلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جہاد نہیں کیا, انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یوشع علیہ السلام تھے, جو یوشع بن نون علیہ السلام تھے, ان کے دور حکومت میں, اور یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور یہ خلیفہ بھی تھے, اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں, ان کی رہنمائی میں, ان کی رہبری میں جہاد وہ کروایا تھا بنی اسرائیلیوں سے. اس کی بھی وہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تھی. یہ اتنے بدبخت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو وَقُولُوا حِطَّةٌ, کہ توبہ ہے, اُخْتُبْ عَنَّا حَطًّا, کہ ہم لوگ اپنی نافرمانیوں سے, اپنی غلطیوں سے اکتا گئے, اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. انہوں نے اس کی بجائے وہ کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ, یعنی گندم دو. یعنی یہ اتنے شرارتی اور یہ ایسے عجیب لوگ تھے یہ بنی اسرائیلی. بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جب انہوں نے دوبارہ ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی, اچھا اب یہ جو آیت تھی کہ تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں, وہ شہر کون سا تھا؟ وہ شہر اریحا نامی شہر تھا, اور وہ شہر کے بارے میں میں آپ کو وہ ڈیٹیل بھی اس دن بتلا دی تھی. لیکن اب یہ آیت تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی. اب یہ جو اگلی آیت ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ, جہاں پر رکوع ہو رہا ہے, رکوع سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 60, یہ اب دوبارہ آیت آ گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی. میں نے پہلے کہا کہ قرآن مجید
ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں اترا بلکہ آگے پیچھے پر اترا. اسی لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کی پہلی آیت ہے اور یہ آخری پارے میں ہے, تو لہٰذا یہ زمانے کے اعتبار سے ہے. بہرحال اب یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیلیوں نے اب کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اب پانی مانگیں گے. 6 لاکھ افراد تھے اور 12 وہ قبیلے تھے جو کہ یعقوب علیہ السلام کے وہ قبیلے آباد ہوئے تھے. وہ سارا آپ کے سامنے وہ ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کیسے آباد ہوئے, پھر وہ کیسے فرعون کے وہ چنگل سے نکلے, پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام نے نقشے سمیت آپ کو میں نے سارا کچھ سمجھا دیا ہے. بہرحال اب صرف اس کو تھوڑی بہت آپ کو اوپر سے سرسری طور پر سمجھایا جا رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ اب ہم 6 لاکھ افراد ہیں, پانی کی بھی کمی ہے, صحرا ہے, اب آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو ہم پر پانی برسا, تو ہم پر اتنا پانی برسا کہ ہم سیراب ہو جائیں, ہمارے جانور سیراب ہو جائیں. بہرحال پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور انہوں نے عصا مارا. یہ کون سا پتھر تھا, اس کے اوپر کیا کیا وہ تفاسیر ہیں, یہ سب آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. پھر بہرحال اس میں سے 12 چشمے پھوٹے اور یہ 12 وہ چشمے پھوٹے 12 وہ قبیلوں کے لیے. اور کل اناس مشربہم قد علم کل اناس مشربہم, تحقیق جان لیا ہر گروہ نے مشربہم پینے والی جگہ کو, اپنی گھاٹ کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور اللہ کی زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. اب اس کے بعد آج جو ہم آیت پڑھیں گے وہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جب یہ وادی طی میں تھے, ابھی تک یہ وادی طی کا وہ تذکرہ چل رہا ہے. جو ہم لوگوں نے جو کل آیت پڑھی تھی, جو آج آیت پڑھیں گے, یہ دونوں آیتیں وادی طی میں ہیں. جب وہ فرعون سے نکل کر, فرعون کی قوم سے کے عذاب سے نکل کر انہوں نے بحر قلزم کو عبور کیا, آگے چلے کے صحرائے سینا میں آباد ہوئے. وہاں پر یہ وادی طی میں بھٹکتے رہے 40 سال تک, جب تک کہ وہ نسل ختم نہیں ہوگی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے جہاد کا انکار کیا تھا, اور جب تک کہ اگلی قوم نہیں آئی تھی. بہرحال کیا وہ بھٹکتے رہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر انعامات کرتے رہے. اب یہاں پر یہ چیز دیکھ لیجئے کہ اب وہ یہاں پر تنگ آگے من و سلوہ کھا کھا کر, اب انہوں نے یہاں پر کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا کہ یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر, ہم ہر کی صبر نہیں کرتے, علی طعام واحد, کسی ایک کھانے کے اوپر. اب یہ کس چیز کے بارے میں ہے اور یہ کیوں کہا؟ اصل میں ان کو یہ سزا مل رہی تھی جہاد کا جو انہوں نے انکار کیا تھا, اور یہ اتنا بڑا انکار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جتنے فضائل بتائے جہاد کے, اس کے مطابق اگر آج امت مسلمہ کسی رسوائی کے دہانے کے اوپر ہے تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے جہاد کا انکار اور جہاد سے دوری, اور جہاد کو نام دینا دہشت گردی کا. اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. لہٰذا غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بنی اسرائیلیوں کو بھی نہیں چھوڑا. اب وہ فرعون کی قوم, فرعون کے ماتحت بنی اسرائیلیوں نے جو وقت گزارا تھا, ان کے دماغ میں ایسی غلامی بس چکی تھی, اتنی غلامی بس چکی تھی کہ وہ لوگ اب جہاد سے انکار کر بیٹھے تھے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا, پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاد سے انکار کر دیا. یہ غلامی کا اثر ہوتا ہے, اور یہ غلامی کا اثر ہوتا ہے کہ ایک قوم کے اگر اوپر کوئی قوم حاکم بن جائے تو جب تک کہ وہ قوم مکمل آزاد نہیں ہوتی تب تک کہ اس کا دماغ مفلوٹ ہو کر رہ جاتا ہے. اب مثال کے طور پر جس طرح ہم مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اس دور کے اندر, کس نے؟ یورپ نے اور امریکہ نے, اور اس نے نام بھی ہمیں دے دیا کہ یہی دہشت گرد ہے, ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. اب ہوا یہ کہ ہم نے انہی کی باتیں مان کر اپنے لوگوں کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا اس بات پر کہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اس کے کہنے پر ہم نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, اپنے ہی ممالک کا امن تباہ کر دیا, صرف وہ کس وجہ سے؟ اس غلامی کی وجہ سے جو ہم نے کی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں. بہرحال بنی اسرائیلیوں کے بھی حالات ایسے ہی تھے, ہمارے بھی حالات انہی کی طرح ہیں. بہرحال اتنے کچھ نعمتوں کے بعد بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جھٹلایا, جہاد سے انکار کیا. پھر اللہ نے بھی کہا کہ تم وادی طی میں ہی بھٹکتے رہو گے, تم بھی پھر یہاں سے نہیں نکل سکو گے. اب جب وہ یہاں پر بھٹک رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ, اب ہم اس من و سلوہ کے کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے, یخرج, کہ وہ نکالے, لنا, ہمارے لیے, مما تنبت الارض, اس چیز کو جو زمین اگاتی ہے, جو زمین اگاتی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ساگ ہے, ترکاری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کھیرا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ گندم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وعدسیہ, وہ مسور ہے, وہ دالیں ہیں. وہ بصلیہ, اور وہ پیاز ہے. اصل میں جو بنی اسرائیلی تھے وہ یہاں پر چٹپٹی چیزوں کی
بات کر رہے تھے کہ اب ہم تنگ آ چکے ہیں من و سلوہ کھا کھا کر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی محنت کے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رہائش گاہ کے ارد گرد من و سلوہ پہنچا رہا تھا، لیکن بہرحال ان کو اس چیز کی وہ قدر نہیں تھی، اور بہرحال ان کا جی بھی بھر چکا تھا ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ یہ دعا کیجیے اپنے رب سے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سرزنش کی ان کی، اور ان کو کہا قال اتستبدلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلے میں لیتے ہو اس چیز کے جو ادنا ہے اور اس چیز سے جو بہتر ہے، یعنی بہتر کے بدلے میں تم ادنا کا انتخاب کر رہے ہو، کیا تم اتنے بے وقوف ہو چکے ہو؟ بہرحال یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرزنش کی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا اہبطوا، داخل ہو جاؤ مصرن، کسی بھی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تمہیں یہ چیزیں ساری تمہیں یہ چیزیں چاہیے، تمہارے پاس ہی تمہارے آباء و اجداد کی زمین ہے، یعقوب علیہ السلام کی زمین ہے جو کہ شام اور فلسطین ہے۔ اب بھی شام اور فلسطین بڑا ہی آبادی والا اور بڑا ہی سرسبز و شاداب والا علاقہ ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ اسی لیے اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے کھانے کے لیے، تمہارے پاس ہی تو ہے شام کی زمین، تمہارے پاس ہی تو ہے فلسطین کی زمین، تم وہاں پر جاؤ، جہاد کرو، اور قوم عمالقہ کو تم لوگ شکست دو، وہاں پر تم لوگ رو، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہیں ضرورت ہے، تم وہاں پر اگاؤ، اپنی فصلیں اگاؤ، تم خود کاشت کرو، کاشت کرنے کے بعد تم وہ خود کھاؤ، وہ سب چیزیں تمہارے لیے ہوں گی، لہذا تم جہاد تو کرو۔ لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، تم پر مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ ہمارے نبی کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان پر، یعنی کہ بنی اسرائیلیوں پر مسلط کر دی گئی ہے الذلت، ذلت، والمسکنہ، مسکنت، مسکنت کا معنی ہے کہ محتاجی میں زندگی گزارنا، یعنی انسان بالکل بے بس ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، ایسے وقت میں اپنی زندگی گزارنا، یہ ہوتی ہے مسکنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان سے حکومت چھین لی، قیامت تک ان سے حکومت چھین لی۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان سے حکومت چھین لی گئی ہے تو ابھی پچھلے تقریباً 78-79 سالوں سے اسرائیل آباد ہے، اسرائیل کی وہاں پر حکومت ہے، تو پھر یا تو قرآن کا اس کا معنی اور ہے یا پھر وہ لوگ سچے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا بات ہوگی اس کو سمجھیے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ ذلت تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، ذلت۔ اب بھی یہودیوں کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، یہودیوں کو نہ جگہ دی تھی اٹلی نے، نہ جگہ دی تھی برطانیہ نے، نہ جگہ دی تھی جرمنی نے، ان کو جگہ ملی تھی فلسطین میں، ان کے ساتھ مسلمانوں نے ہمدردی کی، ورنہ ان یہودیوں سے جتنے یہ عیسائی ان کو جاننے والے ہیں، مسلمانوں سے اگر یوں کہا جائے کہ فہم و فراست میں اس وقت سب سے زیادہ عیسائی تھے، اسی لیے عیسائیوں نے اپنی حکومت بنائی۔ لہٰذا یہودیوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ذلت کہ اس کے بعد تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے حکومت آئی، پھر اس کے بعد کبھی حکومت نہیں ملی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی حکومت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے، 1450 سال ہونے لگے ہیں، ان کو حکومت نہیں ملی۔ یہودیوں کو حکومت ملی ہے اس پچھلی صدی میں، یہ بھی ہماری وجہ سے، ورنہ عیسائیوں کی طرف سے کوئی حکومت نہیں ملی تھی۔ اور یہ جو عیسائیوں نے اس اسرائیل کو وجود میں لایا صرف اور صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اور مسلمانوں کے دوبارہ عروج کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ برطانیہ کی حکومت تھی 1948 تک بر صغیر، 1947 تک بر صغیر میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ 1947 اور 48 تک سپر پاور برطانیہ تھی، تو اس وقت تک اسی نے آباد کیا، اسی نے آباد کاری ان کی یہاں پر کروائی مسلمانوں کی آبادیوں میں، لہٰذا ابھی بھی ان کی عزت نہیں ہے یہودیوں کی۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے والمسکنت، اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں پر ذلت سے تو مراد ہے کہ ذلت ہے، والمسکنت سے مراد ہے بے بسی، حالانکہ وہ بے بس تو نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جتنے مالدار ہو جائیں، جتنے مالدار ہو جائیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکومت نہیں دے گا۔ آج بھی آپ جتنے ماہرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے تمام ماہرین، چاہے ان کا تعلق امریکہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہو، تمام ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر آج امریکہ اور برطانیہ ہٹ جائے، اگر آج یورپ ممالک ہٹ جائیں، تو اسرائیل کی حکومت 3 دن تک نہیں چل سکتی۔ یہ ان کی بے بسی ہے کہ اتنے عرصے سے زندگی گزار رہے یہودی اس دنیا میں، آج تک وہ ایسی حکومت نہیں بنا سکتے کہ وہ کسی
اور ملک کے اوپر انڈیپینڈنٹ یا پھر ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ وہ آزاد ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہودیوں کے اوپر سے آج اگر یورپ اور امریکہ ہٹ جائے تو ان کی پوری جو ان کی حکومت ہے وہ 3 دن تک نہیں گزار سکتی۔ لہٰذا یہ مسکنت ہے، یہ رسوائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ ہاں، قرب قیامت میں ان کے پاس حکومت ہوگی اور فل پاور والی حکومت ہوگی کہ جس میں الدجال کا ظہور ہوگا، اس میں ان کی حکومت اور سخت ہوگی۔ بہرحال وہ پھر کبھی آگے 6 پارے میں کہیں بات آئے گی تو اس میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ اب یہ چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو اور ان کے اوپر مسکنت یعنی بے بسی کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ بہرحال تابعین کے بھی اقوال یہی ہے کہ یہ ساری زندگی، اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر ان کی حکومت آ بھی جائے تو یہ ساری زندگی حقیر ہی رہیں گے۔ جو صحابہ اور جو تابعین مفسرین کرام تھے انہوں نے کہا کہ اب یہودی اس دنیا میں ذلیل ترین اور ذلت ترین اور حقیر ترین قوم رہے گی، حقیر ترین قوم رہے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر۔ جب انہوں نے اللہ کے جہاد کا انکار کر دیا تو پھر تو وہ اللہ کا وہ غضب لے کر لوٹے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اللہ کا غضب کیوں لیا، اس کی ایک اور وجہ اللہ نے آگے یہ چیز بتلا دی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کہ وہ کانوا وہ تھے، یکفرون انکار کرتے تھے، بِآیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اولئک لعنتی الی یوم الدین، جس طرح کہ ابلیس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک میری لعنت ہے تیرے اوپر، اسی طرح جو شخص مر جائے کفر کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے جو کہ کفر کے اوپر مر جائے۔ لہٰذا ان کے اوپر بھی ایسی ہی لعنت کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اس کی نافرمانی کی۔ جب جہاد کا اعلان ہوا انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کرتے، کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوتے۔ جب کہا کہ اب تمہارا یہ شہر فتح ہو چکا ہے، اب تم اس شہر میں داخل ہو سر جھکا کر اور کہو حطۃ حطۃ، تو انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ لہٰذا انہوں نے ہر قدم کے اوپر ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لہٰذا یہ چیز تھی کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو یہ اللہ کا غضب ہی ہے ان کے اوپر۔ اور دوسری وجہ تھی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر الحق کی، بغیر کسی حق کی۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی بنی اسرائیلیوں کی رسوائی کی کہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یرمیہ، وہ سارے سینکڑوں انبیاء ہیں کہ جن کو شہید کیا بنی اسرائیلیوں نے، جن کو شہید کیا، کئی تو نام ہی ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، اور لہٰذا اتنے انبیاء کو اور کئی نام ذکر ہیں وہ تورات کے اندر جہاں سے مفسرین کرام نے لیے ہیں نام۔ بہرحال بہت سارے نام ہیں کہ انہوں نے جو شہید کیے بنی اسرائیلیوں نے اپنے انبیاء کو بغیر کسی حق کے۔ اور آج کل کے دور میں اگر یوں کہا جائے کہ ذلت اور مسکنت اس امت مسلمہ کا مقدر بن چکی ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ حالات سارے کے سارے اس وقت امت مسلمہ کے اوپر بھی ہیں۔ اس بات کو مائنڈ نہ کیجئے گا، اس بات کو دل پہ نہ لیجئے گا، ورنہ ہمارے حالات بنی اسرائیلیوں سے مختلف نہیں ہیں۔ آج بھی علماء حق کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے اس امت مسلمہ کے اندر بھی۔ کون کون سا عالم وہ قتل نہیں ہوا؟ امام احمد بن حنبل چھوڑے مسائل کو کس مسئلے میں اندر گئے، لیکن بہرحال علماء حق نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا، اللہ کے اس فرمان کو نہیں چھوڑا۔ لہٰذا ان کے اوپر کیا سزا ہوئی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنے وہ کوڑے لگائے جاتے، 70 سے 100 وہ کوڑے ایک دن میں لگائے جاتے۔ کہا جاتا کہ اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کو لگایا جاتا تو وہ بھی ہانکتا، وہ بھی آوازیں نکالتا، اتنے زور زور کے وہ کوڑے لگائے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ جنازہ جیل سے نکالا گیا، جیل سے نکالا گیا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر کیا کیا انہوں نے کیے کام، یہ صرف اور صرف اسلامی حکومتوں نے کہا، یہ سارے کام اسلامی حکومتوں نے کیے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنی حکومتوں میں بڑے ظلم کیے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیلیوں نے انبیاء کو مارا ہے، اسی طرح امت مسلمہ نے علماء حق کو مارا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے شیخ احمد اسرندی رحمہ اللہ، پاکستان کے جو علماء حق تھے، کسی کی لاش مل رہی ہے نالے کے اوپر سے، دن دہاڑے گولیاں مار کر وہ چلے گئے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح دن دہاڑے کراچی کے اندر ایک عالم کو روڈ کے اوپر شہید کیا جا رہا ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ اسلام آباد کے اندر علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، ناجائز شہید کیا جا رہا ہے، کوئی ان کا گناہ نہیں، کوئی سامنے نہیں آتا، کیا جی بس مار دیا گیا ہے، کیا معلوم، کچھ معلوم نہیں۔ لہٰذا ہمارے بھی حالات وہی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی طرح ہیں، ہمارے پاس ابھی انبیاء نہیں آئیں گے۔ اسی لیے آپ وسلم نے کہا کہ میری امت کی انبیاء جو ہیں یہ بنی اسرائیلی انبیاء کی طرح ہیں۔ لہٰذا جو میرے علماء ہیں
جو میرے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی اشر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیلیوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تھا، ہم بھی اپنے علماء حق کے ساتھ وہی اشر کر رہے ہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کی طرح۔ بہرحال ہمارے بھی حالات بنی اسرائیلیوں سے مختلف نہیں ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انہوں نے وہ قتل کیے انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر کسی حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، وہ تھے نافرمانی کرنے والے، وہ نافرمان قوم بن چکی تھی، اب وہ سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، وہ یعنی کہ حد سے تجاوز یعنی کہ وہ حد سے آگے نکل چکے تھے۔ اب ان کے لیے اللہ کا فرمان کچھ تھا ہی نہیں، اللہ کا فرمان جو ہوتا سمجھو کہ اب بنی اسرائیل اس کے مخالف چلیں گے، جو حکم آتا اب بنی اسرائیل مخالف چلیں گے، لہٰذا ہمارے بھی حالات اللہ معاف کرے انہی کی طرح ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے کہ آج کی حکومت صرف اور صرف کون کر رہا ہے؟ B-2 بمبار طیارہ کر رہا ہے۔ آج کی حکومت کون کر رہا ہے؟ J-35 طیارہ کر رہا ہے، آج ان کی حکومت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے تو اس وقت بڑے بڑے مناظرے کیے، ہمارے تو حکمران اس وقت عیاشیوں میں تھے، جب یہی انگریز پچھلے 200 سال سے محنت کر رہے تھے، جب انہوں نے اپنی وہ ٹیکنالوجی اتنی بنا لی کہ J-35 تھنڈر بنا لی، جب انہوں نے اتنا کچھ بنا لی، اور ہم نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا سوائے چند اسلحے کے۔ اور یہ 57 اسلامی ممالک ہے، سب عیاشیوں میں لگے ہیں، سب کو عیاشیوں میں لگا دیا، اور اپنی طاقت کو انہوں نے مضبوط کیا، ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے۔ لہٰذا آج اگر یوں کہا جائے کہ حکومت J-35 تھنڈر کی ہے، ہمارے کسی حکمران کی نہیں ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے آج اسی کی حکومت ہے۔ مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمام صحابہ کو اندر بٹھا دیا تھا؟ نہیں، ایک الگ جماعت تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی، ایک الگ جماعت تھی ابو ہریرہ جیسی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک الگ جماعت تھی سعد بن ابی وقاص کی شکل میں، ایک الگ جماعت تھی خالد بن ولید کی شکل میں، ایک الگ جماعت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں، اور ایک الگ جماعت تھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں۔ لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب ہم ان کی غلامی صرف اور صرف اس کی اور ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کر رہے ہیں، باقی ان میں اور ہمارے وسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وہ کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔